الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ذی الحج کے پہلے عشرے کی راتوں کی قسمیں اللہ نے قرآن کریم میں اٹھائی ہیں. جس سے ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضائل اور عظمت کا پتہ چلتا ہے. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. 9 ذی الحج کی رات بھی آ گئی، 10 راتیں بھی آ گئی، 10 ذی الحج کی رات بھی آ گئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ذی الحج کے پہلے عشرے میں ایک دن کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ایک دن کے روزے کا اجر 1 سال کے روزے رکھنے کے اجر کے برابر عطا فرماتے ہیں. اور ذی الحج کی راتوں میں ایک رات میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسا کہ لیلۃ القدر کی رات میں جا کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو اجر اور ثواب لیلۃ القدر کی رات میں عطا فرماتے ہیں وہ اجر و ثواب اللہ جل شانہ ذی الحج کے پہلے عشرے کی ہر رات میں عطا فرماتے ہیں. تو ان باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی، ایک تو ہر رات ذی الحج کے پہلے عشرے کی لیلۃ القدر کی رات کی طرح عظمتوں والی ہے. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ذی الحج کے پہلے عشرے کے ایک دن کا روزہ ایک سال روزے رکھنے کا اجر کا ذریعہ بن جاتا ہے، ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص 5 راتیں جاگ کر اپنے رب کی عبادت کر لے اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں، جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے. جو شخص 5 راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت کر لے اللہ جل شانہ جنت کو اس کے لیے واجب قرار دے دیتے ہیں اور جہنم کو اس کے لیے حرام قرار دے دیتے ہیں. وہ 5 راتیں یاد رکھنے کی ہیں اور یاد رکھ کر ہر مسلمان، ہر ایمان والا، ہم میں سے ہر ایک کی یہ تمنا، یہ خواہش اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم ان 5 راتوں میں جا کر ضرور ہی اپنے رب کی عبادت کر لیں.
وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ یوم الترویہ 8 ذی الحج کی رات، یوم عرفہ 9 ذی الحج کی رات، یوم الاضحیہ 10 ذی الحج کی رات۔ یہ 3 راتیں ہو گئی، 8 ذی الحج کی رات، 9 ذی الحج کی رات، 10 ذی الحج کی رات اور عید الفطر کی رات 4 ہو گئی، اور 15 شعبان کی رات، یہ 5 ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا جو ان 5 راتوں میں جاگ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر لے اس پر جنت واجب ہے اور جہنم حرام ہے۔ 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج اور عید الفطر کی رات اور 15 شعبان کی رات، 5 راتوں میں جاگ کر اپنے رب کی عبادت کر لو، جنت تمہارے لیے واجب ہو جائے گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو شخص عیدین کی راتوں میں جاگ کر اپنے رب کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کے دل کو زندہ رکھے گا کہ جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت اس دن اس شخص کے دل کو زندہ رکھے گا۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، یہ ذی الحج کی پہلے عشرے کی راتیں اور دن بڑے ہی قیمتی ایام ہیں اور بڑے ہی قیمتی دن ہیں، لیکن ہم لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ جو لوگ اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت کم لوگوں کی تعداد ایسی ہے کہ جو اس دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سامنے رکھ کر آخرت کی فکر میں اور آخرت کی طلب میں اور اپنے جنت کے شوق میں اور رب کے دیدار کی طلب میں، جذبے میں، اپنے جذبہ ایمانی کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اکثر لوگوں کی تعداد ایسی ہے کہ جو دکھائی دے رہی ہے قرب و جوار میں، شہروں میں، ملکوں میں، دنیا میں، کہ جو لوگ اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اس دنیا نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے جب تک انسان کے زندگی میں سانسیں ہیں، صحت ہے، طاقت ہے، تو وہ اس کے پاس عظیم دولت ہے۔ جس دن اس کے پاس سے صحت چلی گئی، جس دن اس کے پاس سے غم آ گئے، اور جس دن اس کے پاس پریشانیاں لوٹ آئی اور یہ بینا ہوتے ہوئے اندھا ہو گیا اور قوت سماعت کے ہوتے ہوئے وہ بہرا ہو گیا، قوت گویائی کے ہوتے ہوئے وہ گونگا ہو گیا، ہاتھ اس کے کمزور پڑ گئے، اور بظاہر دیکھنے والے کو معلوم ہے کہ اس کے کان ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، اس کی زبان ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، لیکن اللہ نے اس کی زبان سے قوت گویائی کو چھین لیا، اس کی آنکھوں سے قوت بینائی کو چھین لیا، اس کے کانوں سے قوت سماعت کو چھین لیا، اس کے ہاتھوں سے قوت پکڑ کو چھین لیا، اس کے پاؤں سے قوت چلنے کو چھین لیا۔ اس دن اس کے پاس چاہے ہزاروں ٹن سونے کے ڈھیر لگ جائیں، ہزاروں ٹن چاندی کے ڈھیر لگ جائیں، ہزاروں محلات بن جائیں، ہزاروں اس کے پاس BMW آ جائیں، قیمتی گاڑیاں آ جائیں، ہوائی جہاز آ جائیں، اولاد کی فراوانی ہو جائے، سب کچھ اس کے پاس آ جائے،
لیکن یہ انسان کے لیے، اس نابینا کے لیے، اس بہرے کے لیے، اس گونگے کے لیے، اس اندھے کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اس دن اسے احساس ہوگا میرے پاس سب سے عظیم دولت یہ تھی جو میرے وجود میں میرے رب نے مجھے عطا فرمائی تھی، لیکن آج وہ سب کچھ چھن چکا ہے۔ تو اس دنیا کو انسان جب تک اس کی طلب میں، فکر میں اور اس کی تڑپ میں لگا ہوا ہے، جب تک اس کے پاس صحت ہے، جب تک اس کے پاس جوانی ہے، ایک دن آئے گا جوانی بھی چھنے گی، صحت بھی چھنے گی، اور اس وقت یہ بیچارہ لاچار ہوگا اور اس کے پاس کچھ نہ ہوگا، تو یہ سمجھے گا، یقین اس دن اسے ہوگا کہ میرے پاس سب سے عظیم دولت جو تھی میں نے اس کی قدر نہ کی اور وہ آج چھن چکی ہے۔ تو دنیا کے اندر لوگ اس دنیا کو جنت بنانے کی فکر میں ہیں اور اپنی آخرت سے غافل میں ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مطلب کیا ہے کہ مومن شخص دنیا کے اندر اپنی مرضی سے نہ دیکھ سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہ بول سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہ سن سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہ چل سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہ پکڑ سکتا ہے، لیکن یہ غرور میں آ کر اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر یہ سمجھتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور اس سے اس کا رخ پھر جاتا ہے کہ جس ذات نے اسے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ شخص دنیا کو اپنے لیے جنت بنانے کی کوشش میں ہے۔ یا اللہ نے دنیا انسان کے لیے بنائی ہے، لیکن انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب دو موقع ایسے آتے ہیں کہ جو دو موقع اللہ کی طرف سے خوشی کے مواقع ہیں، خوشی کے دن ہیں، لیکن ان دونوں ہی موقعوں پر انسان دنیا کی لالچ میں، دنیا کے حرص میں، دنیا کی طمع میں اس قدر آگے بڑھتا جا رہا ہے، نہ اسے فرائض کی فکر، نہ اسے دیانتداری کی فکر، نہ اسے سچائی کی فکر، نہ اسے امانت داری کی فکر، نہ اسے آخرت کی فکر، نہ اسے موت کی فکر، نہ اسے اپنے ایک دن جسم کے لاچار ہونے کی فکر، نہ اسے اپنے بڑھاپے کی فکر۔ اسے جب تک جوانی ہے وہ اس دنیا کے نشے میں ڈوب چکا ہے۔ اس نے ان دو خوشی کے موقعوں کا استعمال غلط کرنا شروع کر دیا۔ عید الفطر آئی آخری عشرے میں، وہ برکات اللہ نے رکھ دی کہ جو پہلے ماہ رمضان کے عشروں میں بھی نہ تھی۔ اللہ نے وہ برکات، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں آخری عشرے میں رکھ دی۔ لوگ اس آخری عشرے میں پوری رات اپنی دکانوں پر بیٹھتے ہیں، اپنی تجارت میں لگے رہتے ہیں، اور جوں عید الفطر کا دن آتا ہے لوگ مستیاں کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں، نمازوں کا ضیاع، روزوں کی جو ہے احترام وہ دور ہوتا چلا گیا۔ تو عید الفطر کے دن فجر کی نماز چلی گئی، نمازوں کا کوئی ادب و احترام اور خیال نہ رہا، فرائض کی کوئی اہمیت نہ رہی۔ تو یہ عید الفطر کے دن جو اللہ نے اسے خوشی کا دن دیا تھا اس نے اس کی قدر نہ کی، اور آخری عشرے میں اپنی ساری نیکیوں کو وہ برباد کر بیٹھا۔ ایک خوشی کا دن جو اللہ نے عطا فرمایا وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اللہ نے خوشی کا دن دیا، لیکن ہم لوگوں نے اپنی عقلوں کا استعمال نہ کیا، اور ان خوشی کے دنوں کو بھی ہم نے دنیا کے کمائی کا ذریعہ بنا لیا، اور ایسا بنایا کہ جس میں ہمیں اپنی نمازوں کی فکر نہ رہی، رب کے احکامات اور فرائض کی فکر نہ رہی، اور جوں عید کا دن آتا ہے انسان اتنا ہی اس دنیا کے چکر میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ والے یہ فرماتے بھائی ہم تمہیں بتاتے کہ دنیا داری کیا ہے اور دینداری کیا ہے، تم اپنی تجارت کرو، تم اپنی دکان چلاؤ، تم اپنی معیشت کو چلاؤ، تم اپنی معاشرتی زندگی اچھی گزارو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر بول پر، ہر بینائی پر، ہر سماعت پر، ہر پکڑ پر، ہر چال چلن پر تم اللہ کے حکم کو مد نظر رکھو، کہ کہیں تمہارا کسی قدم پر، کسی دکھائی دینے والی چیز پر،
کسی سنائے دینے والی چیز پر، کسی بولنے والے الفاظ پر کہیں تم اپنے رب کے حکم کو تو نہیں توڑ رہے، کہیں تم فرائض کو تو ضائع نہیں کر رہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھو۔ تو تجارت سے منع ممانعت نہیں ہے، دکانداری سے ممانعت نہیں ہے، تمہارے جو ہے اسفار سے ممانعت نہیں ہے، ممانعت ہے رب کے حکموں کو توڑنے پر، کہ رب کے حکم نہیں توڑنے، آخرت سے غافل نہیں ہونا، اپنی موت کو بھی یاد رکھو، اپنی آخرت کی زندگی کو بھی یاد رکھو، کہیں تم ان جانوروں کی خرید و فروخت میں فرائض کو نہ بھول جانا، کہیں تم ان جانوروں کی خرید و فروخت میں مساجد کو ویران نہ کر بیٹھنا، کہیں تم ان اپنے تجارت کے چکر میں عیدین کی راتوں کی عظمتوں کو نہ بھول جانا جو اللہ رب العزت نے عظمتیں رکھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں عید الفطر کا دن ہے، اس سے پہلے آخری عشرہ ماہ رمضان کا ہے، اللہ نے کتنی اس کی عظمت بتلا دی، لیلۃ القدر کی رات کو اس میں رکھ دیا، اعتکاف کی نعمت کو اس میں رکھ دیا، اور اللہ رب العزت نے وہ برکات اس میں رکھ دی جو پہلے 2 عشروں میں بھی نہیں ہے، تو خوشی سے پہلے آخری عشرے کی عظمت اور زیادہ بڑھ چکی۔ اور ایک خوشی کا دن عید الاضحیٰ کا ہے، عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے اللہ نے 10 راتیں تمہیں دی، اللہ نے 10 دن تمہیں دیے کہ تم ایک دن کا روزہ رکھو، 1 سال کا اجر تمہیں ملے گا روزے رکھنے کا، ایک رات میں تم جاگ کر عبادت کرو، تمہیں اللہ رب العزت لیلۃ القدر کی رات میں جاگنے کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ان راتوں میں تو ہم اپنے جانوروں کو فروخت میں لگے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز جا رہی ہے، صبح کی نماز جا رہی ہے، دن بھر کے نمازیں ہماری ضائع ہو رہی ہیں اور ہمیں ان کا خیال نہ رہا، ان جانوروں کے چکروں میں، تجارت کے چکر میں، مال کے چکر میں، اس دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں اس قدر ہم حواس باختہ ہو گئے کہ اپنے رب ہی کو بھول گئے، اپنے رب ہی کو بھول گئے۔ اپنے رب کو کیوں یاد نہ رکھا؟ اپنے رب کی یاد میں کیوں نہ تڑپ تمہارے اندر پیدا ہوئی؟ دین کے اندر جتنی مشقتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، وہ ہم سے زیادہ پیغمبروں نے پیش کی ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر اس دھرتی پر آئے، اللہ نے ایک ایک پیغمبر کو امتحانات سے گزارا ہے۔ ان پیغمبروں میں اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پے در پہ اتنے امتحانات سے گزرنا پڑا، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، بڑھاپا آیا اور ایک مدت کے بعد اولاد ملی، اور اولاد ملی تو حکم ہوا کہ اس کی گردن پر چھری چلاؤ، اس کی گردن پر چھری چلاؤ۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اے ابراہیم تو یہ تو بتلا تجھے خلیل کا رتبہ کیوں ملا ہے؟ حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں بتلاؤں مجھے خلیل کا رتبہ کیوں ملا؟ مجھے اس لیے ملا کہ اللہ نے مجھ سے جان مانگی، میں نے آگ میں جان پیش کر دی، اللہ نے مجھ سے مال مانگا، میں نے مہمانوں پر خرچ کر دیا، اللہ نے مجھ سے وطن مانگا، میں نے وطن قربان کر دیا، اللہ نے مجھ سے اولاد مانگی، میں نے اولاد کی گردن پر چھری چلا دی، میرے رب نے تب جا کر مجھے خلیل کا رتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ رتبے، یہ مقام، یہ عظمتیں یوں ہی نہیں ملا کرتی کہ تم اپنے جانوروں کے چکروں میں اپنے رب کے حکموں کو توڑتے رہو، اپنے تجارت کے چکر میں اپنے رب کے احکامات کو رونتے رہو اور اپنی دنیا داری کی محبت میں آخرت سے غافل ہو جاؤ۔ یہ کیا تمہیں ان کاموں کو کرنے کی بنا پر تمہیں عظمتیں ملیں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کام ضرور کرو، یہ تجارت ضرور کرو، لیکن تجارت کو دین بناؤ، اپنی دکان کو دین بناؤ، اپنے سفروں کو دین بناؤ، اپنی خرید و فروخت کو دین بناؤ، تب اللہ کو تم سے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ تمہاری یہ دنیا تمہاری دین بن رہی ہے، جنت بن رہی ہے۔ لیکن ہم ہوتا کیا ہے، جانور کے بارے میں فکر ہو گئی کہ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے اس وقت تک یہ بکے گا نہیں، جب تک ہر چیز کے بارے میں ملاوٹ نہیں کریں گے اس وقت یہ بکے گی نہیں، تو ہمیں آمدن فراوانی نہیں ملے گی۔ آج شیطان یہ دھوکے میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان آ گئے ان کافروں کی ستم سے، ان کافروں کے ظلم سے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت جو ہے ان پر عذاب نازل کر دے، ان کو تباہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں اپنی چادر اپنے سر مبارک کے نیچے رکھ کر تکیے کے طور پر لیٹے ہوئے ہیں۔ جب اس صحابی کی اس بات کو سنا فوراً اٹھ کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، بس گھبرا گئے۔ ابھی تمہارے امتحانات سے تم کیا گزرے ہو؟ امتحانات سے کیا امتحانات کا تم نے سامنا کیا ہے؟ تم سے پہلے امتوں کے ساتھ کیا ہوا تمہیں معلوم ہے؟ زندہ زمین میں انہیں گاڑ دیا جاتا تھا، آدھا جسم زمین میں ہے اور آدھا جسم جو باقی ہے اس کو آری کے ذریعے چیر دیا جاتا تھا۔ تم سے پہلے امتوں کے ساتھ یہ حال کیا جاتا تھا کہ مسلمانوں پر، ایمان والوں پر
کافر لوگ، صاحب اقتدار لوگ ان کو جو ہے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا کرتے تھے، اور پھر لوہے کی کنگیاں ہوتی، جس طرح آپ اپنے سر پر کے بالوں پر کنگھی کرتے ہیں، اس طرح لوہے کی کنگھی ہوتی، اس کے دندانے ہوتے، اور پھر ان کے زندوں کی کھال کو چہروں سے نوچتے، سینے سے نوچتے، رانوں سے نوچتے، پنڈلیوں سے نوچتے، پھر گوشت کو نوچتے، کھال اتر گئی، گوشت اتر گیا، ہڈی باقی رہی، تو یہ ان کے ساتھ زندوں کے ساتھ حالات پیش آئے۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تمہیں ابھی سے گھبرا گئے؟ ابھی سے گھبرا گئے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ کون صحابی؟ جن کو انگاروں پہ لٹایا گیا، ان سے یہ کہا جا رہا ہے، جن کی گردنوں میں رسی کو باندھ کر انہیں گھسیٹا گیا، ان سے یہ کہا جا رہا ہے، جن کے بارے میں آوارہ لڑکوں کو جن کے پیچھے لگا کر پتھر برسائے جاتے تھے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی۔ ہاں، جو جنت اللہ نے رکھی ہے وہی جنت ہے۔ ہاں، اس دنیا کے اندر تمہیں اللہ نے بطور امتحان اور آزمائش کے بھیجا ہے کہ اس دنیا کی محبت میں تم اپنے رب سے دور نہ ہو جانا، آخرت سے دور نہ ہو جانا، آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھنا، آخرت کی زندگی کو سامنے رکھنا۔ اس موت کا کچھ بھروسہ نہیں، کب آ جائے ابھی تم بیٹھے اٹھ سکتے ہو نہیں، ابھی مسجد میں وہ باہر نکل سکتے ہو نہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہر قدم پر اپنے رب کے حکم کو مد نظر رکھو۔ یہ قربانی کے جانور، ان کے یہ کل قیامت کے دن پل صراط پر تمہاری سواری بنیں گے۔ ایک ایک جانور جو ہے تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ قربانی ضرور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی، اور اونٹ کے اندر ان جانوروں میں بھی، ان پتھروں میں بھی، ان اینٹوں میں بھی، اس زمین میں بھی، ہر ایک میں اللہ نے شعور رکھا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں اپنی اپنی قوت کے مطابق جو اللہ نے انہیں شعور دیا، تو وہ 100 اونٹ کھڑے ہیں اور لائن میں قطار میں ان کو کھڑا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ذبح کر رہے ہیں، ایک ایک اونٹ اپنی گردن کو جو ہے پیش کر رہا، آگے بڑھ کے اے اللہ کے رسول مجھے ذبح کیجئے، مجھے ذبح کیجئے۔ تو یہ جانور آپ کے لیے کل قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی سواری بنیں گے، اور ایک ایک بال کے بدلے اللہ تمہاری نیکی عطا فرمائے گا۔ لہذا قربانی ضرور کرو، ضرور کرو۔ انشاءاللہ آئندہ اس کے جو ہے احکامات اور مسائل بھی بتلائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخرت